Hello students, Assalamu alaikum. This is the continuation of our last lecture, decentralization, barriers of decentralization, and now we talk about the decentralization, the process of decentralization with a special reference to Pakistan. This is our sixth lecture, I think. So we start with the lecture. Uh, History of decentralization in Pakistan. The colonial legacy, آپ جانتے ہیں colonial period اس میں انگریز نے ہمارے اوپر حکومت کی. ہم برٹش کالونی تھے, برٹش کے slaves تھے almost. Attempts by non-representative central governments to legitimize centralization of political power. Despite increasing representation, discretionary powers in the hands of non-elected officials, bureaucratic control exercised through personal rule of powerful district commissioner, urban-rural divide. اس ایرا میں غیر منتخب لوگوں کو حکومت میں لا کر ایک قانونی سو کالڈ قانونی طریقے سے سینٹرلائزیشن کے پروسیس کے ذریعے حکومت کی دے کر اور حکومت چلانے کی کوشش کی گئی. لوگوں کی نمائندگی کے بجائے ایک خاص مخصوص طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں حکومت دی گئی اور ان کو افسران بنا کر ان کو پار دی گئی. بیوروکریسی کے ذریعے سٹی گورنمنٹ, یہ جو بیوروکریسی جو ہمارے سیکٹریز وغیرہ ہوتے ہیں, ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے حکومت کو ڈسٹرکٹ کمشنر کے ذریعے کنٹرول کیا گیا. دیہی علاقوں کو اور شہری علاقوں کو تقسیم کیا گیا اور اسی کی وجہ سے دیہی اور شہری طبقے میں ایک خاص تقسیم پیدا ہوئی. اس کے بعد ایوب خان کا ایرا ہے جس میں 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے. In 1962 constitution gave power to president and governors. اس میں صدر کے پاس اور گورنرز کے پاس طاقت کی, انہوں نے حکومت کی. further centralization through one unit policy and intervention against political parties. دوسرا اس میں پرابلم یہ رہا کہ سینٹرلائز کیا معاملات کو, صدر اور گورنری معاملات کو دیکھتے تھے. ون یونٹ بنا دیا, یعنی اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان اکٹھے تھا, ایک پاکستان تھا ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان, اس کو دونوں کو ایک ایک صوبہ بنا دیا گیا تاکہ ون یونٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے. تو ایک مشکل فیصلہ تھا. بہرحال ڈی سینٹرلائزیشن کے پروسیس کے نقصان پہنچایا گیا. The absence of mass based political parties created a lack of pressure to decentralize. کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ ایکشن ہوا, بڑی پولیٹیکل پارٹیز موجود نہیں تھی, تو پولیٹیکل پریشر کیونکہ نہیں تھا, اس لیے ڈی سینٹرلائزیشن نہیں ہو سکی. پھر بی ڈی سسٹم اناؤنس کرایا انہوں نے, بیسک ڈیموکریسیز بی ڈی سسٹم. نیڈ فار لیجٹمیسی میٹ تھرو دس سسٹم آف circumscribed representation in local government, strong element of bureaucratic control, provincial governments and non-elected council chairmen given power to nominate and suspend council members, also given power to overrule decision by councillor. Rural elite co-opted through BD system, introduction to personalized clientelist politics. بی ڈی سسٹم میں ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی جس میں ایک قانونی انداز سے چلایا جائے کہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہو لوکل, صرف اور صرف لوکل لیول تک, یعنی نیشنل لیول تک ان کی کوئی پہنچ نہ ہو. اس کے ساتھ انہیں اسٹرانگ بیوروکریٹک کنٹرول میں دے دیا گیا. پروونشل گورنمنٹ اور نان الیکٹڈ چیئرمینز بنائے گئے پروونشل گورنمنٹ کے, اور ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ یہ جو کونسل ہے, یہ جو سٹی گورنمنٹس اگر یہ کوئی فیصلے کرتی ہیں تو ان کو کلعدم قرار دے سکیں. دیہی علاقوں کا جو رول ہے وہ اس کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے چلایا گیا جو ایلیٹ تھے, رورل دیہی علاقوں کے ایلیٹ تھے, بٹیروں کے ذریعے. اور کلائنٹس کی حکومت, کلائنٹس کے ذریعے, نمائندوں کے ذریعے, وفاقی حکومت کی یا مرکزی حکومت کے نمائندوں کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد بھٹو صاحب آ گئے. ریپلیسڈ بیسک ڈیموکریسیز, انہوں نے ختم کر دی ان کو, promulgated but did not implement LGO
Legal Government Order 1972 and Legal Government Order 1975. इन्होंने फिर एक लीगल गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला. fear of losing power to regional mass based parties provided distinctive disincentive of decentralization. क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं ताकत छिन ना जाए, लिहाजा इन्होंने रीजनल लेवल पर ख़ास तौर पर जो डिसइंसेंटिव पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन की ऐसी ताकत को इस्तेमाल किया, उनको ऐसी ताकत फराहम की, ऐसे इख्तियारात दिए जिनका कोई इंसेंटिव नहीं था, जिनका कोई फ़ायदा नहीं था. लिहाजा इन्होंने भी ताकत को अपने हाथ में रखा और लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया. ग्रोइंग अर्बनाइजेशन चेंज द सोशल स्ट्रक्चर. अब अर्बनाइजेशन, लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे थे, देही इलाकों से शहरों को माइग्रेट कर रहे थे, तो उसने सिनेरियो को चेंज किया. कंसिक्वेंट पॉलिटिकल चेंज, ज़ाहिर सियासी तब्दीली है विद द क्रिएशन ऑफ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड पॉलिटिकली एक्टिव अर्बन मिडिल क्लास. क्योंकि मिडिल क्लास एक्टिव हो चुकी थी, लिहाजा इससे एक नया सिनेरियो सामने आया. फिर ज़ियाउल हक साहब आए. सेंट्रलाइजेशन री इन्फोर्स, ज़ाहिर है दोबारा सेंट्रलाइजेशन आ गई थ्रू डायरेक्ट मिलिट्री कंट्रोल ऑफ क्वासी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. एक आधी किसी हद तक सदारती, एक छुपी हुई सदारती जिसने कैमोफ्लेज किया हुआ हो, उसके ज़रिए इन्होंने सदारती निज़ाम के ज़रिए गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की. implemented to legal government order, no constitution protection given to elected bodies. कोई भी उनको आईनी प्रोटेक्शन नहीं दी गई इलेक्टेड बॉडीज़ को. प्रोविजन ऑफ म्यूनसिपल सर्विस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, म्यूनसिपल सर्विस के ज़रिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को या प्राइमरी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश की. लोकल गवर्नमेंट्स गिवन लिटिल फाइनेंशियल पावर, लोकल गवर्नमेंट्स को कोई पावर नहीं दी गई और उनको बहुत कम फाइनेंशियल पावर दी गई, यानी उनके पास खजाने का कोई इख्तियार नहीं था. नो पार्टी सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कर्टेल्ड पावर ऑफ पार्टीज. नो इलेक्शन जो था वो विदाउट पार्टी सिस्टम था, जिसकी वजह से उनकी ताकत जो है पॉलिटिकल पार्टीज की कम होगी. एंड परपेचुएटेड क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एलीट कैप्चर. और इसी तरह नुमाइंदा, बल्कि किसी हद तक आप ये कह लें कि थर्ड पार्टी गवर्नमेंट के ज़रिए हुकूमत चलाने की कोशिश की गई और सियासत जो है वो एलीट के हाथ में चली गई, ताकतवर लोगों के हाथ में चली गई. अर्बन काउंसिल एंजॉयड हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू एंड इनकम इन रूरल एंड पेरी अर्बन. ये जो अर्बन काउंसिल थी, इनको ज़्यादा अमाउंट रेवेन्यू जनरेट किया और इनको ज़्यादा देही इलाकों से इनको ज़्यादा आमदन हुई. अर्बन काउंसिल्स अंडर नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फंड्स टू रूरल पेरी. अर्बन काउंसिल जो थी, जो शहरी हुकूमतें थी, उनको रूरल हुकूमत से जो ज़्यादा आमदन होती थी, वो इसके हिसाब देने के कोई ज़िम्मेदार भी नहीं थे, यानी उनको मुकम्मल आज़ादी हासिल थी. रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज डिपेंडेंट ऑन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टायर फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ. जबकि जो देही इलाके थे उनको सूबाई हुकूमत की तरफ अपने फंड्स के लिए देखना पड़ता था. कंपटीशन बिटवीन अर्बन मिडिल क्लास एंड न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग रूरल एलीट्स फॉर रिसोर्स. ये वो स्टेज है जहाँ पर हम दो हिस्सों में तकसीम हुए, देही और शहरी इलाकों में. देही इलाकों के लोग जो ताकतवर बडेरे थे, उन्होंने शहरी जो हुकूमतें थी उनकी तरफ ज़ाहिर है उनको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखती थी, कि वो ये ख्याल करते कि ये ज़्यादा फंड ये कंज्यूम कर रहे हैं. नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन 1985 क्रिएटेड लोकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एट ऑल लेवल. गैर जमात इंतखाबात ने और भी बेड़ा गर्क किया ज़ियाउल हक साहब के, और जिसके लोकलाइजेशन बढ़ गई. इलाकाई जो इनफरादियत थी वो ज़्यादा बढ़ी. लोग इलाकाई तकसीम की वजह से आपस में उनके ताल्लुकात ख़राब हुए. रिवाइवल ऑफ पार्टी बेसिस 1988 डिड नॉट रिवर्स लोकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ड्यू टू वीकेंड पॉलिटिकल पार्टीज. 88 के इलेक्शन के बाद हालांकि सियासी हुकूमत आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोकलाइजेशन का जो असर था वो ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ काफ़ी वीक कमज़ोर हो चुकी थी. स्पेस लेफ्ट बाय पार्टीज फिल्ड
by fluid local political factions. اور یہ جو اسپیس ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا کمزور پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے، اس کو ایک چھوٹے علاقائی پولیٹیکل طبقے نے، فیکشنز نے اس کو کور کیا. ڈس انسینٹیو فار پارٹیز ٹو امپاور کمپیٹنگ ٹائر آف پولیٹیکل پیٹرنیج، اور ان ظاہر ہے ان پارٹی کے کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج نہیں تھا، ان کا کوئی سربراہ نہیں تھا. اس کو سمرائز کر لیں، انسٹیٹیوشنلزم آف کلائنٹلسٹ پرسنلائزڈ پالیٹکس. اس میں یہ جو ہے تھرڈ پارٹی یا کلائنٹ کی حکومت یا پرسنلائزڈ پالیٹکس ڈیولپ ہوئی. ڈس امپاورمنٹ آف پولیٹیکل الیکٹڈ ٹائر، جو پروونشل الیکٹڈ ٹائر، جو پروونشل الیکٹڈ ٹائر تھے، جو نمائندہ حکومتیں تھیں الیکٹڈ صوبائی، ان کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہوئی. سرکمسکرائب پاور آف الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ، جو الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ تھی ان کی جو پاور تھی وہ سرکمسکرائب ہوئی، تقسیم ہوئی. اسٹرانگ بیوروکریٹک ہولڈ اوور لوکل گورنمنٹ پہ، بیوروکریٹس کے ذریعے گورنمنٹ کو چلانے کی کوشش کی، ان کی لوکل گورنمنٹس کی پاور نہیں تھی. پولیٹیکل پاور ہائیلی سینٹرلائز، جو سیاسی طاقت تھی وہ بھی سینٹرلائز ہو گئی اور اس میں ڈیسینٹرلائزیشن نہ ہو سکی، شخصوں کی حکومت ہو گئی. دا کرنٹ لوکل گورنمنٹ ریفارمز، three-tiered local government system, district administration, then tehsil administration, then union administration, caters to development needs like health, caters to municipal needs and services, elect members for the higher tiers. Current reforms overview: provincial to local decentralization with no federal devolution. پروونشل سے لوکل ڈیسینٹرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جس میں جو فیڈرل ہے اس کا کوئی ڈیولوشن، کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے. لمیٹڈ کانسٹیٹیوشنل سپورٹ فار لوکل گورننس، لوکل گورننس کے لیے بڑی لمیٹڈ سی سپورٹ ہے آئین کی. سپریشن آف سروس ڈیلیوری فنکشنز، سروس ڈیلیوری فنکشن میں سپریشن کیا گیا ہے. سم سروسز ریٹین بائی پروونسز، کچھ سروسز جو ہیں وہ صوبوں کو دی گئی ہیں. ادر ڈیوالو ٹو لوکل اینڈ لیول سچ ایز ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اور کچھ لوکل لوگوں کو دی گئی ہیں، لوکل گورنمنٹس کو دے دی گئی ہیں. بجٹنگ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فنکشنز ڈیوالو بائی لوکل لیول. یہ تینوں جو سروسز ہیں یہ لوکل لیول کو فراہم کی گئی ہیں. لیجسلیٹو ڈویژن بٹوین اربن اینڈ رورل ایریاز ایلیمینیٹڈ، اربن اور رورل ایریا میں جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. پولڈ ریسورس اینڈ رورل ووٹنگ اسٹرینتھ الاؤ گریٹر رورل ایکسیس ٹو ڈیولپمنٹ فنڈ. گاؤں کے لوگوں کا جو اختیار ہے پول کا ووٹ دینے کا، اور ان کو اس بات پر راضی کیا کہ ووٹ دیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں تبدیلی آئی ہے اور انہوں نے اپنے فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ اس معاملے میں وہ اویئر ہو گئے ہیں. Users or citizens give role in service delivery through CCB and citizen community board بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح ورچوئل نیٹ ورک فار کوآپریشنز بنائی گئی ہیں. یہ وہ سٹیزن کمیونٹی بورڈز ادارہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. اسی طرح ورچوئل نیٹ ورک کوآپریشن ہے، لوگوں کے دور دراز سے بیٹھے ہوئے مسائل کو حل کرتے ہیں. یہ بھی ایک ادارہ بنایا گیا. ڈپٹی کمشنر ریپلیس بائی ڈسٹرکٹ کمشنر. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افسر DCO، ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کر کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افسر بنایا گیا. آنسیبل ٹو ناظم، جو ناظم کو جواب دہ تھا. یہ 2002 کا جو نظام ہے جو پرویز مشرف کے بعد لوکل گورنمنٹ کا آیا، یہ اس کی خصوصیت میں شامل ہے. اکاؤنٹیبلٹی ٹو سٹیزن تھرو الیکٹورل پروسیس، لوگوں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہوئی. الیکشن میں جو بہتر آدمی ہوگا لوگ اسے سلیکٹ کر لیں گے، اور جو نہیں ہوگا بہتر لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. الیکٹورل پروسیس کریٹس لنکیج بٹوین ڈفرینٹ لیولز آف لوکل گورنمنٹ، مختلف گورنمنٹس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتا ہے. یونین کونسل ایکٹڈ تھرو میجورٹی ووٹ سے ہے بنتی ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل کونسل میڈ بائی ناظمز اینڈ نائب ناظم فار دا یونین لیول.
ڈسٹرکٹ اور تحصیل کونسل جو ہے وہ ناظم اور نائب ناظم جو سلیکٹ ہوئے ہیں لوگوں کے ووٹ سے وہ بناتے ہیں. سیٹ ریزرو فار ویمن اینڈ پیزنٹس، ہاریوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو ہیں، کاشتکاروں کے لیے، مزاروں کے لیے بھی سیٹس جو ہیں وہ الگ سے رکھی گئی ہیں اور خواتین کے لیے. 2001 پرو پور چینج لیگل گورنمنٹ آرڈر weakening political collectivities. One, attempt to institutionalize role of military at center through presidential power of and NSC. NSC stands for National Security Council. ملٹری کے رول کو لیگلائز کرنے کے لیے پریزیڈینشیل پاور کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی گئی. الیکشن اور نان پارٹی بیسس پر الیکشن کا ایک کنسیپٹ دیا. انیبلز ملٹری ٹو کریٹ کمپلیٹ ٹائر آف لوکل لیول پولیٹیکل کولیبریٹرز. ملٹری کو یہ اختیار کیا لوکل لیول پر جو سیاسی رہنما ہیں ان سے ایک کلوز ریلیشن میں ہے. لیک آف لنکیج between political parties and local governments creating rivalry. لوکل گورنمنٹ کا اور جو سیاستدان ہیں ان کو کسی حد تک آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا. کلائنٹلسٹ پالیٹکس کنٹینیوڈ. کلائنٹس کی جو گورنمنٹ تھی وہ چلتی رہی. پنجاب 30% ناظم فارم MNAs اور MPAs, 90% members of political families. In rural areas 70 seats won by traditional elites. ایک خاندانی سیاست چلتی رہی کلائنٹس کی حکومت اور اس میں پنجاب میں 30% ناظم پرانے جو MNA تھے وہ بن گئے اور MPA تھے. 90% جو ممبر بنے وہ سیاسی خاندانوں سے تھے. رورل ایریا میں 70% سیٹس جو ہیں وہ جو روایتی دیہاتی جو لیڈرز تھے وہ لے گئے. انٹرونشن اگینسٹ پولیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی آف ڈسکوالیفیکیشن. ایجوکیشن کرائٹیرین. ایجوکیشن کرائٹیریا کے ذریعے لوگوں کو سیک کیا گیا، پولیٹیکل لیڈرز کو خراب کیا گیا، ان کی ڈسکوالیفائی کیا گیا. مخصوص لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، احتساب ہوا. ناظم پریشر ٹو الائن ود پولیٹیکل پارٹیز. ناظموں کو پابند کیا گیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ الائن ہو جائیں. الائنمنٹس آف ناظمز give rise to central control and friction with opposition parties. اور ان کو جو ناظم بنائے گئے ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ فریکشن کا، رگڑ کا، ٹکراؤ کا معاملہ رکھیں. لیک آف اسپیس آف کلیکٹیو پولیٹیکل ایکشنز. VNCs اینڈ CCBs سٹیزن کمیونٹی بورڈ اور ان کے ذریعے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. نان پولیٹیکل ریفارم جس سے کوئی سیاسی تبدیلی نہ آئی. سٹیزن سپریٹ فرام ڈیسیژن میکنگ. شہریوں کو جو ڈیسیژن میکنگ کا معاملہ ہے اسے الگ کیا. لیک آف ورٹیکل پولیٹیکل لنکیج. لوگوں پولیٹیکل لنکیج کے جو ایک لوگوں کے درمیان ایک تعلق تھا اس کو ختم کیا گیا. VNCs اور CC بورڈ کے ذریعے سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے ذریعے حکومت کو چلایا گیا. ایکسٹینٹ آف لوکل الیکٹورل responsiveness. ناظمز not necessarily representative of majority. ناظم جو تھے وہ کوئی لوگوں کا ووٹ سے نہیں بن رہے تھے. ناظم کوئی بھی آدمی کھڑا ہو سکتا تھا، بے شک وہ الیکشن یونین کونسل کا یا لوکل لیول ناظم یا نائب ناظم کا نہ لڑا ہو. یونین کونسلرز elected by popular vote have limited role in budgeting and یونین کونسل کے جو ممبران تھے جو لوگوں کے ووٹ سے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے جو پلانز ہیں ان میں کوئی ان کا اختیار ہو. اسکیوڈ الیکشنز اینڈ لیک آف پاور ایٹ لوکل لیول اینڈ امپیئر اکاؤنٹیبلٹی. ظاہر ہے نا احتساب صحیح تھا، الیکشن بھی اسکیوڈ تھا، سسپیکٹڈ تھا اور پاور بھی نہیں تھے، لہٰذا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. بیوروکریٹک پاور کا رول یہ تھا کہ پروونشل بیوروکریسی کین ناٹ سسپینڈ لوکل گورنمنٹ. صوبائی جو بیوروکریسی تھی وہ لوکل گورنمنٹ ختم نہیں کر سکتی. آل دو DCO انڈر ناظم فسکل پلاننگ اینڈ پرسنل ریمین ڈومین آف DCO. حالانکہ DCO جو تھا وہ ناظم کے انڈر تھا، لیکن اس کے باوجود جو DCO کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے اور وہ ظاہر ہے ڈسٹرکٹ کا یہ سمجھے کہ مالک تھا. ناظم لیک پاور ٹو سسپینڈ ٹرانسفر آفیشل. ناظم کے پاس افسران کا تبادلے کا کوئی پار نہیں تھا. پروونشل لیول
bureaucracy maintains control over appointments, limiting autonomy of Nazims to effect change. پروونشل لیول کی جو بیوروکریسی تھی اس نے کنٹرول کو مینٹین رکھا اور اس کے پاس بہت کم طاقت تھی کہ وہ ناظموں کو تبدیل کر سکتی، ناظم کے حوالے ناظم کو وہ تبدیل نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ اس کے پاس تمام قسم کی پاورز تھیں. ٹینشن بٹوین پروونشل اینڈ لوکل ٹائرز، نو federal to provincial decentralization while there has been provincial to local devolution. provincial decentralization کیونکہ نہیں ہو سکی اس لیے لوکل اور provincial لیول پر کوئی آپس کا کوئی خاص رابطہ نہیں تھا. lack of political ownership by political parties result in competition between parties and local governments. political parties کی آپس میں اونرشپ کا کیونکہ ظاہر ہے معاملہ تھا، لہذا اس میں سٹی گورنمنٹس میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی جھگڑا رہا. ریسنٹ ایمرجنس آف پارٹیز ایز پرنسپلز ایگزیبریٹ کمپٹیشن اینڈ رائولری. حالیہ جو پارٹیاں جو سامنے آئیں جو انہوں نے اپنے اصول سامنے دیے، جس کی وجہ سے پارٹی پرانی اور نئی پارٹیوں کے جو پہلے پرانی پارٹیاں تھیں اور جو نئی پارٹیاں بنی ان کے کچھ ایسے ایکشنز ہوئے جس کی وجہ سے پارٹیوں کے درمیان جو ہے وہ مسائل جھگڑے سامنے آئے. انکروچمنٹ آن ایچ ادر پرسیو ٹیریٹری لیڈس آن انٹر ٹائر کنفلکٹ ہیمپرنگ ایفیشنسی. انکروچمنٹ کو معاملہ بھی آیا پارٹیز میں، انہوں نے اپنا اپنا علاقہ بنانے کی کوشش کی، اپنا علاقہ قبضانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نفرتیں بڑھیں، ان کے درمیان جو جھگڑے بڑھے اور جو ایفیشنسی تھی وہ اس سسٹم کی وہ ختم ہو گئی. ایکسٹینٹ آف فائنینشیل امپاورمنٹ، رول بیس سسٹم آف ٹرانسفر، پروونشل فائنینس کمیشن ایوارڈز کنٹرول بائی بیوروکریسی. کسی بھی بیسک جو تبادلہ تھا کسی بھی سیٹ پہ وہ رول بیس سسٹم کے ذریعے ٹرانسفر کے ذریعے کیا گیا، جس کو بیوروکریسی کنٹرول کرتی تھی. ظاہر ہے بیوروکریسی کی اپنی مرضی ہے معاملات کو کیسے چلانا ہے. انیبلٹی آف ڈسٹرکٹ ٹو انکریز اون ریسورس ریونیو امپیئرس ایبلٹی ٹو انکریز ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ. ڈسٹرکٹ لیول پر اپنا سورس کے ذریعے اپنی قابلیت کے ذریعے ان کو یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اپنے وسائل کو خود جنریٹ کریں گے. نو میجر ریونیو سورسز ڈیوالوڈ فرام پروونس، صوبوں کی طرف سے ان کو خاص فنڈز نہیں ملے. ڈپینڈنس آف ایکسٹرنل ریونیو پرووائڈز ریڈیوسڈ پولیٹیکل انسینٹیو ٹو رسپونڈ ٹو سٹیزن اینڈ دیم ٹو ہولڈ گورنمنٹ ریسپانسبل. ظاہر ہے جب سیاسی لوگوں کو بجٹ کا اختیار نہیں ملا تو انہوں نے بھی کوئی رسپانس بہتر شو نہیں کیا، لہذا رسپانسی گورنمنٹ سامنے نہیں ہے. ڈکلائننگ پر کیپٹا ٹرانسفر ول ہیمپر ڈیولپمنٹ. جو ہماری پر کیپٹا انکم تھی جب وہ کم ہوگی تو ظاہر ڈیولپمنٹ ختم ہو جائے گی. انکریز ٹرانسفرز ان فیور آف ایریا آف میڈیل اینڈ لو ڈیولپمنٹ. جو ٹرانسفروں کی جو مطلب ہے تعیناتی کا بار بار ہونا اور تبدیل ہونا خاص مخصوص لوگوں کے فیور میں، جس کی وجہ سے لوگوں میں بدعنوانی پڑی اور ترقی کا جو معیار ہے وہ کم ہوا. رورل اربن ڈیوائڈ، نو لانگر لیجسلیٹو ڈیوائڈیڈ ایٹ تحصیل لیول. لیجسلیٹیوٹی تقسیم کیا گیا تحصیل لیول پر چیزوں کو. ول ہیلپ انکریز provisions of municipal service in previously underprovided areas. جو کم ترقی یافتہ علاقے تھے پروویژنس کے ذریعے میونسپل سروس کے ذریعے ان کو ترقی دینے کی کوشش بہرحال کی گئی. گریٹر ریسورس ایلوکیشن ٹو رورل اینڈ پیری اربن ایریاز ڈیو ٹو ہائی ریپرزنٹیشن ان یونین کونسل کی میں جس کی ہائی ریپرزنٹیشن تھی اس کو رورل اور پیری اربن یونین کے کم ترقی یافتہ علاقوں کو
زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں تقسیم ہوئی. پیری اربن کنسٹیٹوئنسیز لائکلی ٹو بی امپاورمنٹ. پیری اربن یونینز جو تھیں، کانسٹیٹوئنٹیز جو علاقے تھے ان کو امپائر کرنے کی بات کی گئی. یہ تمام ایک وہ اقدامات ہیں جس کو ہسٹری میں ہم نے کوشش کی کہ ان کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ڈیسینٹرلائزیشن کو ہم نے پہلے پڑھا کہ ڈیسینٹرلائزیشن ہے کیا. اب جو کچھ پاکستان میں ہوا، ہسٹری میں ہوا، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کہ بہرحال آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ اچھا ہوا ہے یا اچھا نہیں ہوا. اگر اچھا ہوا تو ظاہر ہے ڈیسینٹرلائزیشن نظر آتی ہے ہمارے یہاں، پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اکنامک سسٹم، ہر سینٹرک گورنمنٹ جو ہے، جو صوبائی گورنمنٹ ہے یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنے خرچے خود اٹھاتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم سوال ہے، بڑا فیورٹ بھی ہے، آج کل اس کی بڑی ڈسکشن بھی ہے. بہرحال اس کو دیکھیں، اچھی طرح اپنا رائے دیں، اور اگر ایگزام میں آ جائے تو اپنی رائے کا اختیار کیجئے گا، اس کے متعلق اپنی آراء دیجئے گا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. سو انشاءاللہ we'll meet with the next lecture very soon انشاءاللہ. God bless you. اللہ حافظ.